أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفی DVD سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان. رابطہ نمبر 0345 71 33 155. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهكذا في الجنة وضم أصابعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وزدنی علما.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات معلقل میں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، اور انگنت لا تعداد، بے حد و بے حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، گلستان کے پھولوں سے زیادہ، پھولوں کی مہک سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دل کی دھڑکنوں سے زیادہ، درود و سلام ہو اس آقا نامدار پیکر حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی معشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں اور معاشرے کی بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح معاشرہ چاہنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، نہایتی قابل صد، قابل احترام معززات، مصورات، حیا کی چادر میں ملبوس اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کامل کے بعد آج جس عنوان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا مقصود رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو لالچی بننے سے منع کیا ہے۔ خاص کر مومن بندے پر اللہ رب العالمین نے لالچ کو حرام کر دیا ہے۔ مومن لالچی نہیں ہوتا، کسی بھی میدان میں مومن بندہ لالچ نہیں کرتا۔ مومن بھی ہو اور لالچی بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، لیکن ایک لالچ اللہ رب العالمین کو اپنے مومن بندے کی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس لالچ سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کی لالچ کو پورا بھی کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ انسان اور مومن بندہ اللہ کی جنت کا لالچی بن جائے۔ یہ لالچ اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور لیکن صرف ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت تو مل جائے بڑی بات ہے، لیکن جنت کے اندر بھی ایک جنت موجود ہے۔ جنت میں یہ جنت جس کو مل گئی، اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا بھی اچھی بنا دینی ہے اور آخرت بھی اچھی بنا دینی ہے۔ جنت بھی ملے اور جنت کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ بھی ملے۔ جنت سے بھی بڑھ کر یہ عظیم دولت ہے کہ جنت کے اندر انسان کو، مومن بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے۔ میں کچھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ خوش نصیب گنتی کراؤں گا کہ جو لوگ اعمال کر کے مرتے ہی جنت کے اندر پہنچے اور اس درجے پر پہنچے کہ وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسا بنا دے کہ مرنے کے بعد اللہ جنت بھی دے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی دے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، دنیا کے اندر بہترین دکاندار، بہترین تجارت کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا نہیں، جھوٹ بول کے سودا فروخت کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے حلال کمائی کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب اس بندے کو، مومن بندے کو موت دے گا تو اللہ رب العالمین جنت میں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، جنت بھی ملے اور جنت میں نبیوں کا ساتھ بھی ملے۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے انا وکافل الیتیم کہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم بچیوں کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا کفیل جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تیسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے کہ جس بندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ انا وہوا فی الجنت کا ہاکذا، جس بندے نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، صرف 2 بیٹیاں، 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت اور پرورش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اور وہ پرورش کرنے والا شخص، وہ پرورش کرنے والا باپ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا ہم المتقون، جو دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے بہترین ہوگا۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی گفتگو کرنے والا، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ لین دین کا اچھا ہو، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ گاہک کے ساتھ اچھا بولتا ہو، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو گالی گلوچ نہ کرتا ہو، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہو اور گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا اور اللہ رب العالمین کے گھر بنانے کے اندر اپنا حصہ ڈالا، جمع پونجی جتنی بھی تھی اس کے پاس اس نے حصہ ڈالا، میں اور وہ شخص کا مکان اس طرح برابر ہوں گے جس طرح کے ایک دیوار کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جنت بھی ملے اور جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ بھی ملے، سب سے بڑی خوش نصیبی۔ نبیوں کا ساتھ لینے کے لیے لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی۔ آئیے سلسلہ صحیحہ امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 جلد میں صفحہ نمبر 307 کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بدو کے پاس مہمان بن کر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس مہمان ہوئے۔ یا روایت میں آتا ہے کہ وہ بدو آپ کے پاس آیا اور آپ اس وقت سفر میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی، آپ کی اس نے خوب خاطر تواضع کی، بہت بہترین مہمان نوازی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے دیہاتی، جب تیرا گزر مدینہ رسول سے ہو تو مدینہ رسول کو نہ بھولنا، میں اکثر مسجد نبوی میں ہی ہوتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کافی دنوں کے بعد وہی بدو مسجد نبوی میں آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے پہچانا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی بدو ہے نا جس نے سفر کے اندر ہماری بہترین خاطر تواضع کی تھی۔ فرمایا جی ہاں وہی ہوں۔ آپ کو دوسری بات تو یاد ہوگی، وہ بدو کہہ رہا ہے، آپ کو دوسری بات تو یاد ہوگی
کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تیرا مدینہ رسول سے گزر ہو تو میں اکثر مسجد نبوی میں ہوتا ہوں، میرے پاس آ جانا، اگر تیری کوئی بھی خواہش اور تمنا ہو مجھ سے آ کر پوری کر لینا۔ کہا کہ میں آ گیا ہوں، اب میری نیک خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ آج جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا اور تجھے راضی کروں گا۔ اب بدو تھا، کیا مانگا؟ کہا کہ بدو ہوں، مال و دولت میرے پاس اتنی موجود نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کی مہمان نوازی اچھی کرتا ہوں، آپ سے درخواست اور سوال کرتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دو اور اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان دے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوئے، آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بدو، تجھ سے تو وہ مصر کی موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا ہی اچھی تھی، تجھ سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا ہی اچھی تھی، بوڑھی عورت تھی لیکن ایمان اس کا تجھ سے بہت بہترین تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی دلی تمنا ہے تو آپ دے دیں۔ آپ نے اونٹ دے دیا لیکن آپ نے اسے بٹھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ بوڑھی عورت کون تھی جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا؟ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکلنے لگے، مصر کی سرزمین سے باہر نکلنے لگے، راستہ بھول گئے۔ راستہ اس طرح بھولے کہ اللہ رب العالمین نے جو دن اجالے میں تھا اس کو رات میں تبدیل کر دیا، اندھیرا چھا گیا، اب کوئی پتہ نہیں کون سا راستہ باہر نکلتا ہے۔ ان میں سے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ راستہ بھول چکے ہیں، ہمیں بھی راستے کا علم نہیں ہو رہا، اگرچہ ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں، اس شہر اور ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن آج ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون سا راستہ باہر نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا بنے گا؟ ان میں سے ایک بزرگ موجود تھا، اس نے کہا کہ فلانی جگہ پر ایک بوڑھی رہتی ہے، اس کے پاس جائیے، اس کو پتا ہے کہ راستہ کہاں سے نکلتا ہے، راستہ کہاں سے نکلتا ہے۔ وہ آئے، لوگوں سے پوچھا، ایک عالم موجود تھا اس بستی کے اندر، اس نے کہا کہ آپ اس وقت تک مصر سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر اس بستی سے اٹھا کے باہر نہ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے تھے، جب تک اس کا جسم، ان کی تابوت اٹھا کر مصر سے باہر نہیں لے کر جاؤ گے، اس وقت تک آپ کو مصر سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اب کہا کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ کہا کہ اسی بوڑھی عورت کو پتا ہے، بوڑھی عورت کے پاس چلے جاؤ، اس کو پتا ہے، اس کو علم ہے، وہ آپ کو بتا دے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس عورت سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے تابوت کا علم ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں مجھے علم ہے۔ فرمایا کہ پھر ہمیں بتا دیجئے ان کا تابوت کس جگہ پر ہے، جب تک ہم ان کا تابوت نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہمیں مصر سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یہ کیسی بات ہوئی، یوسف کا تابوت اور ایک اللہ کے نبی کا تابوت میں اس طرح ہی سستے مالوں میں اور سستے داموں میں دے دوں گی؟ ایک شرط ہے موسیٰ، ایک شرط ہے۔ فرمایا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک شرط منظور کروانی ہے، جنت کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا مکان اور گھر ہونا چاہیے، یہ شرط آپ پوری کر دو، تابوت میں دکھا دیتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسی شرط ہے؟ بوڑھی عورت، پتہ نہیں اعمال کیسے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر تابوت بھی نہیں ملتا، جائیے اسی طرح واپس لوٹ جائیے۔
اب ताबूत भी उठाना था और उसकी शर्त को भी पूरा करना था। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अमीन को भेजकर वही नाजिल किया अपने कलीमुल्लाह की तरफ, फरमा दीजिए इस औरत को कि मरने के बाद तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथ मिलेगा। अब उन्होंने एक झोड़, पानी का झोड़ मौजूद था, उसका पानी साफ कराया। पानी साफ कराने के बाद उसी को खोदा गया, उसके अंदर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर निकला, ताबूत निकला, उसको उठाया। जिस तरह मिस्र से बाहर निकलने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोशनी को मुसल्लत कर दिया और रास्ता बाहर निकल गया। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियों की बरकत, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की बरकत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझसे तो वो बूढ़ी औरत ही अच्छी थी जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो शर्त मनवाई थी वो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ था, और वो भी जन्नत के अंदर। काश के तू जन्नत में मेरा साथ मांग लेता। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया, जा रजुलुन मिनल अंसार, अंसार कबीले का नौजवान नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है। वह हुआ महजून, और गमगीन है, परेशान है। आकर क्या कहता है? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, परेशान हो, गमगीन हो, क्यों, वजह क्या है? उसने कहा, जब भी मेरी निगाहों के अंदर आपका नक्शा, आपकी सूरत मुबारक आती है, मैं जल्दी से घर से निकलता हूं और आपका दीदार कर लेता हूं। जब भी सफर में होता हूं, आपकी याद आती है, घोड़े को दौड़ा देता हूं, मदीना में पहुंचकर आपके घर आता हूं। फरमाया कि फिर परेशान होने की क्या बात है? फरमाया कि परेशान होने की बात यह है, डरता हूं मौत आप पर भी आनी है, मौत मुझ पर भी आनी। सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं? मौत आप पर भी आनी है, मौत मुझ पर भी आनी है। अगर आप फौत हो गए तो मैं कैसे देख सकूंगा आपको, या मैं फौत हो गया तो पता नहीं जन्नत में आप मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते। सहाबी रसूल की तड़प चेक कीजिए। फरमाया कि जन्नत में पता नहीं आपका साथ मिलता है कि नहीं मिलता। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये माजरा, ये वाकया इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 69 नाज़िल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मय्युतिल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीका। इन्हें कह दीजिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को मानता है, इताअत करता है, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ उठाया जाएगा। इसे कह दीजिए कि जन्नत के अंदर तुझे मेरा साथ मिलेगा। जन्नत भी मिले और जन्नत में नबी का साथ भी मिले, सबसे बड़ी जन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बद्दू आया, देहाती था, पेंडू था, अकल पूरी थी। आकर क्या कहता है? अअदखुलुल जन्नत बिहाउलाइल आमाल, मुझे ये बताइए कि इन आमाल के जरिए जो मैं आपको गिनती करके बता रहा हूं, इन आमाल के जरिए क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे आमाल कौन से? अर्ज करता है, वला उसल्ली सलात इल्लल खम्स। याद रखिए, सच्ची बात कह रहा हूं, बद्दू बड़े सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। फरमाया कि सच्ची बात कह रहा हूं, नमाज पढ़ता हूं, तहज्जुद की मैंने ना पढ़ी है ना पढ़नी है, तहज्जुद की ना पढ़ी है ना पढ़नी है। इशराक की मेरे नाम अमाल में नहीं मिलेगी। सलातुल अव्वाबीन, नफली नमाजें नहीं, मैं सिर्फ 5 नमाजें पढ़ता हूं, 5 नमाजों के अलावा कोई नमाज नहीं। सहाबा इकराम ताज्जुब कर रही है, कहता है कि जन्नत भी मिल जाए और सिर्फ 5 नमाजें लेकर आए। फिर आगे क्या कहता है? वला उसूम शहरा वला उसूम इल्ला शहर रमजान। अयाम 20 के रोजे, 13, 14, 15 तारीख के रोजे क्या होते हैं, कौन रखता है? मैंने नहीं रखने। अय्योम आशूरा का रोजा मैंने नहीं रखना। सुमार जुमेरात के रोजे मैंने नहीं रखने। महीने में 3 रोजे मैंने नहीं रखने। जिलहज्जा के रोजे मैंने नहीं रखने। हां, जब रमजान मुबारक का महीना आता है, एक रोजा भी नहीं छोड़ता, इसकी जमानत देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस काफी हो गया? फरमाया कि नहीं, मस्ततातु हज्जल बैत, इतना रकम पैसा है नहीं कि मदीना से चल के मक्का जाऊं और हज करूं, नहीं, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं। वला उद्दी ज़कात मिन अमवालिना,
اور اپنے مال سے نصاب اتنا نہیں پہنچا کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، زکوٰۃ بھی نہیں دینی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یہی اعمال ہے؟ فرمایا کہ یہی عمل ہے، مجھے جنت چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صدقت دخلت الجنہ، اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ نفلی روزے نہیں رکھے گا، فرضی روزے نہیں چھوڑے گا اور نمازیں 5 پڑھتا رہے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا کر دے گا۔ عرض کرتا ہے ہو گیا بات، معاملہ حل ہو گیا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ہاں جنت مل جائے گی۔ فرمایا جنت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، اپنی جنت اپنے پاس رکھو۔ بدو کے الفاظ، مسند احمد کی حدیث ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے، ان اعمال کے بدلے صرف جنت ملے گی نہیں چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹھو بیٹھو۔ صحابہ کرام بڑے غصہ ہو رہے ہیں، پہلے خود سوال کرتا ہے کہ جنت ملے گی، پھر جب جنت مل رہی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں چاہیے۔ کیسا بندہ ہے؟ اور اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھو، تیری کیا تمنا ہے؟ فرمایا کہ جنت بھی ملے۔ اما آقا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ جنت ملے گی؟ بدو کا سوال عجیب و غریب، کیا جنت بھی ملے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی ملے؟ یہ شرط پوری کرو تب تو میں عمل کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری شرط میرے ساتھ جنت میں رہنے کی ہے تو میری بھی 6 باتیں یاد کر لے، 6 باتیں میری نوٹ کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 باتیں تیرے جسم کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہیں۔ اس نے کہا سوچنے کا موقع دے۔ بدو تھا، شاید کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، سوچنے کا موقع دے۔ سوچا 5 نمازیں یار پڑھتا ہوں، روزے بھی مہینے میں اور سال میں 1 مہینے کے رکھتا ہوں، 6 باتیں تھوڑی سی ہوں گی، چھوٹی سی ہوں گی، چلو ٹھیک ہے بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثنین من عینیک، 2 چیزوں کا تعلق تیری آنکھ کے ساتھ ہے، وَإِثْنَيْنَ مِن لِسَانِك، 2 چیزوں کا تعلق تیری زبان کے ساتھ، وَإِثْنَيْنَ مِن قَلْبِك، اور 2 چیزوں کا تعلق تیرے دل کے ساتھ۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ فرمایا کہ بتائیے، آنکھوں کے ساتھ ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ ٹھیک ہے، دل کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے، بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضمانت دے، ضمانت دے اس آنکھ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ خیانت کا کیا مطلب؟ یہ آنکھ اگر بیوی کو ہی دیکھنی ہے، بیوی ہی اس آنکھ میں سما جائے، اس کے علاوہ غیر محرم کی طرف اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر خیانت نہ کرنا۔ مجلس کے اندر اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے، یہ خیانت نہ کرنا کبھی۔ فرمایا کہ ضمانت دیتا ہوں آنکھ سے کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز کا تعلق تیری آنکھ کے ساتھ ہے کہ آنکھ سے کبھی بھی حرام چیز کو نہ دیکھنا، حرام چیز کو نہ دیکھنا۔ حرام دنیا کے اندر جتنی پائی جاتی ہے میرے نبی نے ساری کی ساری ایک ہی آنکھ کے اندر بتا دی۔ فرمایا کہ اس آنکھ کے ساتھ کبھی حرام چیز نہ دیکھنا۔ فرمایا ضمانت دیتا ہوں حرام چیز اپنی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا 2 چیزوں کا تعلق تیری زبان سے ہے، ایک اس زبان کے اندر کبھی جھوٹ نہ لے کر آنا، جھوٹ نہ بولنا۔ فرمایا کہ ضمانت دیتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرمایا اس زبان سے کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا کسی مسلمان کو۔ فرمایا کہ ضمانت دیتا ہوں نہ جھوٹ بولوں گا نہ ہی دھوکہ دوں گا۔ فرمایا کہ 2 چیزوں کا تعلق تیرے دل کے ساتھ ہے، ایک اس دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد نہ لے کر آنا، کسی مسلمان سے حسد نہ رکھنا اس دل میں۔ فرمایا کہ ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دل میں کبھی منافقت نہ ٹھہرانا۔ یہ 6 چیزیں جو شخص آج کے اس وقت کے اندر عمل کر لے گا، اللہ رب العالمین جنت میں نبی کا ساتھ عطا فرمائے گا، جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے۔ بڑی خوش نصیبی۔ ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کی عمر، اس بچے کی 7 سال کی عمر، دوڑتا ہوا مسجد نبی میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جبہ مبارک سے کچھ خشک میوے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے لیے، کچھ کھائے اور بھاگ گیا۔ مسجد نبوی کی چوکھٹ پر جب پہنچا اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا، ذہن میں سوال آیا۔
اور واپس آیا, آ کر بیٹھ گیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر میں مر جاؤں اسی عمر میں, 7 سال کا بچہ ہے, اسے پتا ہے کہ مرنا بھی ہے, 7 سال کا بچہ کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا, اگر مجھ پر موت آ گئی, کیا میں جنت چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا 15 سال سے پہلے جو بچہ فوت ہوتا ہے اللہ ویسے ہی اسے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں جنت عطا کرتا ہے. پھر وہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, 7 سال کا بچہ رونے لگ گیا. فرمایا یا رسول اللہ کیا جنت میں جب پہنچ جاؤں گا کیا آپ مجھے نظر آئیں گے؟ 7 سال کا بچہ, سوال دیکھیے. فرمایا یا رسول اللہ جنت میں پہنچ گیا, جنت میں آپ کا دیدار ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے. آپ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ایعلم ابوک ہکذا, اے بیٹے کیا تیرے باپ نے اس طرح سکھا کے بھیجا تجھے؟ بیٹے کی تربیت اچھی ہو تو باپ کا نام روشن ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹے کیا تجھے تیرے باپ نے اس طرح سکھا کے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں, علمنی اللہ, مجھے 7 آسمانوں کے خالق نے سکھایا ہے. کمال, 7 سال کا بچہ اور عقیدہ توحید کتنا پیارا. فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس طرح سکھایا ہے, کیا مجھے جنت میں آپ کا دیدار ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے یہ بتا کہ تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن وہ نہیں جو آپ پوچھ رہی ہے. 7 سال کا بچہ اللہ کے نبی کے ذہن کو کتنا جانتا ہے. وہ نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. بھائیوں سے محبت کرتا ہوں, وہ نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ مال و دولت ماں باپ کا ہے, کھاتا ہوں پیتا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ عمر نہیں ہوئی کہ میری شادی ہو سکے اور بیوی بچے ہوں, وہ عمر نہیں ہے میری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اشارے سے کہتے ہیں انی احبک, آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ماں باپ کی اتنی محبت نہیں, بہن بھائیوں کی محبت نہیں, مال و دولت کی اتنی محبت نہیں جتنی آپ کے جسم سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمرء مع من احبہ, بیٹے خوش ہو جا جس سے تو محبت کرتا ہے, جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے, یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا کہ ربیہ شادی کر لو, شادی کیوں نہیں کرتے؟ نوجوان صحابی رسول, ربیہ شادی کر لو, شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ کے نبی ابھی میں شادی نہیں کرتا, ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. آپ خاموش ہو گئے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی مالی حیثیت ٹھیک نہ ہو, شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوریاں ہو, شاید ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ نے رشتے طے کیے ہو. خاموش ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اکثر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے یا حضرت عائشہ وضو کراتی تھی یا آپ باہر تشریف لے جاتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو دیکھا حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ آپ کے جوتے مبارک بغل میں لے کر بیٹھے ہوئے, بغل میں جوتے لے کر بیٹھے ہوئے, اور ہاتھ میں لوٹا ہے, لوٹے میں پانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے, آپ نے فرمایا کہ ربیہ تم یہاں پر؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. کب سے؟ فرمایا یہ نہ پوچھئے. کب سے بیٹھا ہوں یہ نہ پوچھئے. کتنے دنوں سے بیٹھا ہوں یہ نہ پوچھئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. اگر شادی ہو گئی تو راتیں بیوی کے ساتھ گزریں گی, یہاں پر کس طرح آئے گا. کتنی خوش نصیبی صحابی رسول کی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, اگر آپ نے وضو کرنا ہے میں آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے پہنا دیتا ہوں اور آپ کو پانی بھی دے دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہیں پر بیٹھو, میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تیرے پاس آتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹا لیا اور چلے گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اسی پانی سے جو حضرت ربیہ لے کر بیٹھے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ربیہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے. صحابی رسول اگر اللہ کے نبی کو خوش کرے سمجھو یہ کہ کائنات کا رب بھی خوش ہو گیا.
اور یہ سمجھو کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہو چکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ سل تعطا، آج تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، آج جو کچھ مانگے گا میں تجھے لے کر دوں گا، مانگ جو کچھ مانگنا ہے. ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے اتنی بڑی آفر کر دی ہے تو مجھے سوچنے کا موقع دیں. ربیہ رضی اللہ عنہ ایک دور ہو کر بیٹھ گئے، سوچا کیا مانگوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، اگر دولت مانگوں مرنے کے بعد تو وہ رسائی کھائیں گے، اگر کوئی اونٹ بکریاں مانگوں تو میرے کس کام کی ہے، یہ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج سانس ہے تو کل نہیں ہے. ایسی چیز مانگ جس میں فنا نہ ہو، جو فنا نہ ہو سکے ایسی چیز مانگ اللہ کے رسول سے. آ کر عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت بھی چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی ہمسائے گیری بھی چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر تو نے میرا ہمسایہ بننا ہے ربیہ پھر کوشش کر نفلی نماز پڑھنے کی، نفلی روزے رکھنے کی. آئنی علی نفسی کا بھی کثرت سجود اور نفلی نمازیں پڑھتا رہے، قیامت کے دن جنت کے اندر میں لے کر جاؤں گا اور جنت میں تجھے اپنا ہمسایہ بھی بناؤں گا. نفلی نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا جنت کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال بتائے امت کو کہ جو اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا عمل جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا سا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو سنے، اذان کو سننے کے بعد اذان سنتا رہے اور جواب بھی دیتا رہے، اذان کو سننے کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا کامل پڑھے، اس کے بعد ایک دعا پڑھے 3 مرتبہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ اذان سننے کے بعد پڑھے گا 3 انعام اللہ رب العالمین اسے دے گا. پہلا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راضی عنہ ربہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے اوپر غصہ نہیں ہوں گے، اللہ اس سے خوش ہوں گے. دوسرا انعام اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے میری شفاعت عطا کریں گے، میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن. تیسرا انعام آپ نے فرمایا اس طرح ہاتھ کے اشارے سے انا آخذ بیدہ وندخل الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کر جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اس کا جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. عمل کیا کرنا ہے؟ صرف چھوٹی سی دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے اذان سننے کے بعد. چوتھا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے ایک مکان تیار کر دیں گے. یہ 4 انعام یہ 3 مرتبہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہے. میرے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، مرنے کے بعد انسان کا حشر کیا ہونا ہے، جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، لیکن دنیا کے اندر یہ اعمال کر لیجئے جس کی وجہ سے جنت کے اندر ایک بہت بڑی جنت ملے گی. وہ ہے اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کا پڑوس، اللہ کے نبی کا ہمسایہ بننا، اللہ کے نبی کے ساتھ مکان کا مل جانا. یہ سب سے بڑی جنت اور کامرانی ہے. یہ تحقیق انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا جس کو جنت بھی ملے اور جنت کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ بھی ملے. اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرمائے اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.